بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری صورت میں قیامت کے دن ایک 50,000 سال کے برابر قرار کیوں دیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ہنستے کھیلتے رہتے ہیں لیکن قیامت کے دن اپنے ہی بچے، اپنے بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سورۃ المعراج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی کمزوری بیان کی ہے جو آج کے دور کے تقریباً ہر انسان میں موجود ہے۔ یہ صورت صرف قیامت کا منظر بیان نہیں کرتی بلکہ ہمیں آئینہ دکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ انسان ہے بے صبرا کیونکہ بے نعمت ملے تو کیوں اتارنے لگتا ہے اور مصیبت آئے تو کیوں مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں جو اس کمزوری سے بچ جاتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں، ان کی کیا صفاتیں ہیں اور کیا اہم ان بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم سورۃ المعراج کا آسان اور اردو ترجمہ، اس کا پس منظر، اس کی شان نزول، قیامت کے حیران کن منظر، فرشتوں کے آسمان کی طرف چڑھنے کا ذکر اور ان خوش نصیب لوگوں کی صفات جانیں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشارت دی ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے کیونکہ ممکن ہے سورۃ المعراج کی کوئی ایک آیت آپ کی زندگی بدل دے، آپ کی نماز بدل دے، آپ کی سوچ بدل دے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر سورۃ المعراج کی خوبصورت اور ایمان افروز سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی الرسول الکریم۔ آج ہم قرآن مجید کی عظیم سورۃ المعراج کا خلاصہ، آسان ترجمہ اور اہم پیغام سمجھیں گے۔ سورۃ المعراج قرآن پاک کے 29ویں پارے میں موجود ہے اور اس میں 44 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام المعراج ہے، جس کا مطلب ہے بلندیوں کے راستے یا اوپر چڑھنے کی منزلیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، قیامت کا ہولناک منظر، انسان کی فطرت اور کامیاب مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ سورت کا آغاز ایک ایسے شخص کے ذکر سے ہوتا ہے جس نے عذاب کا مطالبہ کیا۔ وہ حق کو ماننے کے بجائے مذاق اڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر عذاب آنا ہے تو لے لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عذاب اللہ کی طرف سے آ جائے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ایک ایسے دن میں بلند ہوتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہیں۔ اس سے ہمیں قیامت کی سختی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں پر صبر کریں، کیونکہ جس چیز کو لوگ دور سمجھتے ہیں نا، اللہ کے نزدیک وہ بہت قریب ہے۔ اس کے بعد قیامت کا ایک انتہائی دل دہلانے والا منظر بیان کیا گیا ہے۔ آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ رنگین اور اون کی طرح اڑنے لگیں گے اور کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجرم اس دن چاہے گا کاش وہ اپنے بیٹیوں، اپنے بیوی اور اپنے بھائی، اپنے خاندان بلکہ پوری دنیا کو فدیہ دے کر خود بچ جائے، لیکن ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ اس دن صرف ایمان اور نیک اعمال ہی انسان کے کام آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک کمزوری بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ انسان بہت بے صبرا ہے، پیدا کیا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے اور جب اسے نعمت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب ایسے نہیں ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی کمزوری کو قابو پا لیتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نماز ان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہے۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی یقین انہیں گناہوں سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف لے جاتا ہے۔ چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور کبھی اپنے اعمال پر غرور نہیں کرتے۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں اور حلال و حرام کی حدود کا خیال رکھتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو ذمہ داری انہیں دی جائے اسے ایمانداری سے پورا کرتے ہیں۔ ساتویں صفت یہ ہے کہ وہ لوگ گواہی دیتے ہیں، وہ گواہی دیتے وقت ہمیشہ سچ بولتے ہیں، انصاف کرتے ہیں اور حق کو نہیں چھپاتے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کو دوبارہ نماز کا ذکر فرماتے ہیں۔ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز مومن کی زندگی کا آغاز بھی اور کامیابی کا راز بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو کر مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بغیر ایمان کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟
ہرگز نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو اللہ ان کی جگہ ایسے لوگ لائے گا جو اس کے فرمانبردار ہوں گے۔ سورۃ المعراج ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، چاہے لوگ اسے دور سمجھیں۔ دوسری سبق یہ ہے کہ انسان کی اصل کامیابی مال، شہرت یا طاقت میں نہیں بلکہ نماز، ایمان، سچائی، امانت داری اور اللہ کے خوف میں ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن ہمارے اعمال ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورۃ المعراج کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، امانت دار، سچا اور صبر مسلمان بنائے، اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کے پیغام کو سمجھ سکیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔